حافظ عبد الوکیل کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ حافظ عبد الوکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے جس سورت کی تلاوت کی ہے، اس سورت کو اللہ رب العالمین نے میرے اور تمہارے پیر و مرشد امام الانبیاء، محبوب کبریا، آمنہ کے لال، ساری کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل فرمایا۔ اس مقام ذیشان کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی پاکیزہ اور مقدس کتاب کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ لیلۃ القدر کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا۔ سامعین محترم، اس قرآن کی عظمت کو اندازہ اس سے لگاؤ کہ اتارنے والی ذات بھی اعلیٰ ہے، جو فرشتہ لے کر کے آئے ہے وہ فرشتہ بھی سب فرشتوں سے اعلیٰ ہے۔ جس شہر میں نازل ہوا ہے وہ شہر بھی روئے زمین میں سب شہروں سے اعلیٰ ہے۔ جس مہینے میں نازل ہوا ہے وہ مہینہ بھی 12 مہینوں میں اعلیٰ ہے۔ جس مصطفیٰ پر نازل ہے وہ مصطفیٰ بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ سامعین محترم، اتارنے والی ذات بھی امین ہے، جو لے کر کے آیا ہے وہ بھی جبرائیل امین ہے۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ جس شہر میں نازل ہوا ہے وہ شہر بھی سراپا امن والا ہے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو اس طرح سمجھاتا ہوں، اتارنے والا رب العالمین ہے۔ جس شہر میں نازل کیا گیا ہے وہ شہر بھی ہدی للعالمین ہے۔ جو قرآن آیا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ جس شہر میں نازل ہوا اس کے متعلق رب کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اور جس مصطفیٰ پر نازل ہوا ہے اس کے متعلق رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قرآن تیری عظمت پہ قربان جاؤں تو قیامت کا دن لوگوں کی سفارش کرے گا۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ اسی کتاب کے بارے میں رب کا قرآن فرماتا ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ تو کہیں فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ تو کہیں فرمایا وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين۔ تو کہیں فرمایا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ تو کہیں فرمایا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ آخر میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں: کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں، اسے جس نے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں۔ بسا لے جو اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو، بسا لے جو اپنے سینے میں اس کے 30 پاروں کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔